السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں ایک نانا نے اپنے نواسوں سے ایسی محبت کی ہے کہ پھر ویسی محبت کسی نے بھی اپنے نواسوں سے نہیں کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے کی ہے۔ انہی عظیم نواسوں میں حضرت امام حسن بڑے نواسے تھے۔ بہت سے اقوال میں حضرت امام حسن ہجرت کے 30 سال کی شب کو پیدا ہوئے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دونوں کانوں میں اذان دی، اور پھر 7 دن بعد ان کا عقیقہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ آپ ان کے بالوں کے عوض چاندی کو صدقہ کریں۔ دوستو، امام حسن علیہ السلام کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جن میں ان کی عظیم تر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس موقع پر آیت پڑھی گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کا وقت تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بھی کہ اپنے گھر والوں میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے کر وہاں اس میدان میں مبالغہ کے لیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ اے اللہ، یہ ہیں میرے گھر والے، یعنی کہ اہل البیت۔ اس طرح سورۃ الاحزاب کی آیات میں فرمایا، اور اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت کے متعلق بھی صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کے وقت آپ جب نکلے تو آپ کے جسمت اطہر پر کجاووں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشیان بات کو تم سے دور رکھے اے گھر والوں، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث میں ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی اجازت مانگی اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جامعہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں سرخ قمیضیں پہنے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ بھی اپنے نواسوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے بٹھایا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ صحابہ یہاں تک سمجھ گئے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرواز کر گیا ہے۔ جب انہوں نے سر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بچہ آپ کی پشت پر بیٹھا تھا اور آپ سجدے میں تھے۔
حضرت شداد یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو لوگوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران میں ایسا سجدہ اس قدر لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا ہے یا آپ کو وحی آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ المستدرک حاکم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ ضرور دوزخی ہے۔ ان احادیث سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور اسی طرح آخری احادیثوں میں ان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنے والا دوزخی شخص ہے۔ لیکن افسوس، ان تمام تر احادیثوں کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کے متعلق تو سبھی جانتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن کے متعلق بہت کم یہ بیان کیا جاتا ہے یا تحقیق کی جاتی ہے کہ آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر ہستیوں کی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور جنت میں ہمیں ان کا پڑوس عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔